نیکسٹ ہے جی ساجد نذیر ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی 15ویں عالمی اردو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حامد میر کا کہنا تھا کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان آگے جانے کی بجائے زوال پذیر ہونا شروع ہوا. کیا آپ میر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ حامد میر نے جو کہا وہ جزوی طور پہ درست ہے، کلی طور پہ درست نہیں ہے. یہ کچھ معاملات میں ایک ماڈل تھا پاکستان، وہ باہر سے آ کے ان کے وہ 5 ایئرز یا کیا جو اس طرح کے 5 سالہ منصوبے اور یہ وہ، لیکن ڈیفینیٹلی جہاں ایک بندہ 10 سال لگاتار اگر وہ اقتدار میں رہتا ہے تو اچھے کاموں کے ساتھ الٹے سیدھے کام بھی ہوئے اور ڈیفینیٹلی ہوئے. سو یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ تو میں ایگری نہیں کرتا، لیکن یہ جزوی طور پہ بالکل درست ہے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، منقسم سیاست یا کاروبار، آئی نو لاٹ آف فیملیز کاروبار میں بھی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اپنی پرائرٹیز، ترجیحات، اپنے مزاج ہوتے ہیں. سو ایمیکیبلی اگر ہو جائے، کوئی اس میں بدمزگی نہ ہو تو ٹھیک ہے، کاروبار بٹ جاتے ہیں، آگے تقسیم ہوتے ہیں. اسی طرح سیاست بھی نئی نسل جوان ہوتی ہے، ان کا اپنا موڈ مزاج ہوتا ہے سب کا. تو بہتر ہے کہ بندہ سلیقے سے، خوش اسلوبی سے اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا والی بات ہے. لیکن خاندان کی جو بنیادی پہچان ہوتی ہیں، ہر خاندان کی پہچان ہوتی ہیں چند چیزیں، اچھی بری جو بھی ہو، وہ اس خاندان کی پہچان ہے کہ یہ لجپال لوگ ہیں. یہ بڑی بات ہے. یہ وزاداری اور رکھ رکھاؤ اس خاندان کی جو مختلف پہچانیں ہیں ان میں سر فہرست پہچان ہے. یہی کام دونوں بھائی کر رہے ہیں، شجاعت صاحب بھی اور پرویز الہی اور ان کے جو صاحبزادے مونس. تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے خاندانی رکھ رکھاؤ، وزاداری، شرم حیا، شرم بھرم رکھنا. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں پرویز مشرف صاحب قصہ پارینہ بھی ہو گئے، ان لوگوں نے آج تک ان کے ساتھ تعلق نہیں توڑا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. کاش سارے معاشرے میں یہ بات ہو کہ اچھا باقی ان ایریاز میں جی ہمارا نہیں آپس میں ہو رہا، بٹ بنیادی طور پہ جو ایک انسانی سطح پہ ہونا چاہیے وہ تو ایک بڑی باوقار بات ہے. یہ بہت بابرکت بات ہے کہ وہ شجاعت صاحب اور جو پرویز الہی، وہ ان کا سیاسی رستہ جدا ہوا ہے، ان کی اخلاقیات میں تبدیلی نہیں آئی. اٹس اے ویری ہیلدی سائن. بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے شداد آئے. یہ نام گالیاں ہیں، بڑی بڑی دیر حکمرانیاں کی. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ کر دکھانا سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا، لوگوں کو اپ گریڈ کرنا. یہ غلام ہیں آج بھی. اور مادر پدر آزادی یا نام نہاد آزادی غلامی سے بدتر ہوتی ہے. چونکہ آپ غلام ہو نا تو آپ کے اندر ایک آگ بھڑکتی رہتی ہے. پھر کوئی لیڈر مل جاتا ہے، پھر اسپارٹیکس کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، یا کوئی محمد علی جناح نصیب ہو جاتا ہے، کوئی فائر ہوتی ہے اندر. ہمارے یہاں 75 سال سے صورتحال ہے، سمجھ نہیں آنے دی جا رہی کہ غلام ہے کہ آزاد ہے، حالانکہ بدترین غلامی ہے. شرمناک ہے یہ بات کہتے ہوئے مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ انگریز کے زمانے میں انصاف ملتا تھا، اب نہ علاج ملتا ہے، نہ انصاف ملتا ہے، نہ روزگار ملتا ہے، نہ عزت نفس کی کوئی حفاظت ہے. کوئی چند خاندان ہیں اور سوار ہو گئے، وہ تو پھر ٹرینڈ لوگ تھے، کوئی بہت کچھ دے بھی گئے، چاہے ان میں ان کے اپنے مفادات تھے. ریلوے دے گئے آپ کو، ایگریکلچر یونیورسٹیز دے گئے، فورٹ ولیم کالج دے گئے آپ کو، خدا جانے وہ کیا کیا کچھ دے گئے، جسٹس سسٹم دے گئے آپ کو. سو کالڈ یہ جس کو آپ نے بیڑا غرق جس کا کیا ڈیموکریسی، تو وہ بہت کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر کے گئے. انہوں نے سوائے اس کے کہ ہمارے بچے بھی رہن رکھ دیے گروی. جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا پاکستانی بچہ، وہ گروی پڑا ہے. سو کر دکھانا
اور کر کے کیا دکھانا؟ کوئی چمتکار نہیں کرنا. آپ نے ان کو کار مذلت سے، پاتال سے اٹھا کے زمین پہ لانا. اتنا ہی کر دو ان کے لیے، اتنا ہی کر دو جتنا ایک غیرت مند نارمل آدمی اپنے پالتو جانوروں کے لیے کرتا ہے. کسی کو کتے رکھنے کا شوق ہے، کسی کو گھوڑے رکھنے کا شوق ہے، کسی کو پرندے رکھنے کا شوق ہے، مختلف قسم کے پرندے. میں خود فارم ہاؤس پہ میرے آدھا گھر چڑیا خانہ بنا ہوا تھا. تو باقی تو میں پتہ نہیں کچھ کرتا تھا نہیں کرتا تھا، لیکن دن میں 3 بار جا کے پرندوں کی، وہ چاہے کبوتر ہوں، چاہے مور ہوں، یا کونجیں ہوں، وٹ ایور، ان کی میں دیکھتا تھا کہ ان کی کنالیاں 3 دفعہ دن میں صاف ہوئی ہیں. پانی صاف ہے نہیں ہے، دانہ ان کا میں خود بیسیکلی ان کا کرتا تھا، ملازموں پہ نہیں چھوڑتا تھا. اتنا ہی کر دو، وہ تمہارے ایون فیلڈ ہی نہیں رکتے، تمہارے سرے محل ہی نہیں رکتے، وہ تم کرو جو کرنا ہے. لیکن بنیادی ضروریات زندگی، معاشرہ ہوتا کیا ہے؟ اہلیت کے مطابق آپ کو کام مل جائے اور ضرورت کے مطابق آپ کو وسائل مل جائیں. بجلی کا بل بڑھاتے بغیرت یہ نہیں سوچتے کہ عام بندے کا وہ اس کے ویجز کیا ہیں. ان کو تو چھوڑو، 18ویں 19ویں 20ویں 22ویں گریڈ میں بندے کی تنخواہ دیکھو، شرم آتی ہے. اور اگر وہ زندہ ہے تو حرام کھا رہا ہے. دوسری صورت ایک ہو سکتی کہ اس کے ان لاس تگڑے ہوں یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ تگڑا. اگر یہ نہیں ہے تو ٹیک ہوم 22ویں گریڈ کا بھی سوائے حرام کیا اور کچھ نہیں کھا رہا. اور باقی ایسا جو کہ اختیارات دیکھو تو خیر. پہلے سوال کا جواب، آئی ایم سوری میں تھوڑا لمبا بول گیا. سوال یہ آپ کس طرح کے اقتدار میں آنا کیا ہے؟ بڑا بڑا چپڑ کے ناتی آ جاتا ہے اقتدار میں. معین قریشی، نہ اس کے پاس وہ ID کارڈ تھا یہاں کا، نہ اس کو نالا باندھنا آتا تھا، وہ بھی آ گیا اقتدار میں. یہ تو ملک کی بڑا عجیب ہے. پھر وہ کیا شوکت عزیز، کیا ایک بینکر، وہ بعد میں کیسا کہ وزیر اعظم دیکھا ہم نے، اس کے بعد پاکستان کی زمین پہ قدم نہیں رکھ سکا. بڑے بڑے جگاڑیے یہاں آ گئے اور بڑے بڑے جگاڑیوں کو لیڈر بنا دیا گیا. یہ بھی ہوا ہے. خیر، اصل بات کچھ کر دکھانا ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ آپ کا جملہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک حالیہ ویڈیو میں کہا کہ جتنا عرصہ شریفوں یا زرداروں کو اقتدار کے لیے ملا اس سے آدھا بھی عمران خان کو ملے تو پھر اس کو بلیم کرنا چاہیے. کیا پاکستان کے موجودہ حالات میں ٹائم پیریڈ کی آپ کی شرط ضروری ہے؟ میرے خیال میں اب عمران پہ فرق ہے کہ وہ جنگی بنیادوں پہ کام کر کے حالات میں بہتری لائے، کیونکہ عوام میں ہمت اور سخت اب ختم ہونے کو ہے. آپ نے بالکل درست کہا، لیکن جزوی طور پہ. اصل بات یہ ہے کہ جتنی مرضی بھی ایمرجنسی ہو، جتنی مرضی، ہر چیز کے لیے انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ it takes a monsoon to create a bush but it takes a century to create an oak tree. شاہ بلوط کہتے ہیں اردو میں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. وہ درخت تو 100 سال میں میچور ہوگا بھائی. بچہ ہے، وہ ٹارزن کا ہو، وہ رستم کا ہو، وہ سیمسن کا ہو، وہ گامے کا ہو، ہیلدی تبھی ہوگا، مضبوط تگڑا اگر وہ 9 مہینے بعد ڈلیوری ہوگی. 7 ماہ کو 7 ماہ اس لیے کہتے ہیں وہ کمزور آ جاتا، کچا پکا کام ہوتا. کچھ چیزوں نے اپنا وقت لینا ہوتا ہے. عمران کا المیہ یہ ہے کہ وہ ڈیسپریٹلی کم سے کم وقت میں، وہ ٹھیک ہے کہ کرنا چاہے، لیکن نہیں، آپ نیچر کو بائی پاس کرو گے، نیچر آپ کا منہ توڑ کے رکھ دے گی.